بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور خاتمہ میں پھر ہماری گفتگو تقلید کے بارے میں ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب ایک انسان کسی دوسرے کی تقلید کرتا ہے، یا کئی سارے مجتہدین ہیں جن کے کچھ فتاوی میں اختلاف ہے، اب مقلد کس کی فتویٰ پر عمل کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ افضل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، یعنی اعلم کی طرف۔ دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ اعلم کی تقلید کرنا واجب ہے۔ بھائی کچھ دلیل ہے آپ کے پاس، یا یہ بغیر دلیل کے آپ نے بات کر دی؟ فرماتے ہیں کہ بھائی تقلید کرنا تو لازمی ہے، یہ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم ہے، ایک غیر عالم، ایک افضل ہے اور ایک غیر افضل ہے۔ تو جناب وہ عالم کی بات ہمارے لیے یقیناً حجت ہے، غیر عالم کے بات کے حجیت میں ہم شک کرتے ہیں تو ہم یقینی بات کو لے لیں گے۔ یا دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، ہمیں یقین ہے کہ تقلید کرنی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ عالم کی تقلید کریں گے تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن غیر عالم کے تقلید میں بری ذمہ ہونے کا یقین نہیں ہے، لہذا ہم اس کی تقلید نہیں کریں گے۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں کہ اگر غیر عالم کی آپ تقلید کریں گے تو اس میں دور لازم آئے گا۔ کیوں؟ بھائی غیر عالم کی تقلید متوقف ہے اس کی فتویٰ پر، اور اس کی فتویٰ متوقف ہے کہ اس کی تقلید کرنا جائز ہے، تو اس حوالے سے یہ گویا کہ ایک لحاظ سے دور لازم آ جائے گا۔ یا ہم یوں کہیں کہ یہاں پر دور اس طریقے سے لازم آتا ہے کہ بھائی حجیت قول یا فتویٰ غیر عالم متوقف ہے اس کی جواز تقلید پر، اور جواز تقلید متوقف ہے اس کی حجیت قول پر، تو یہ دور ہے اور ہم اس دور کو نہیں مانتے ہیں۔ البتہ اگر دونوں مجتہد مساوی ہوں پھر تو کسی کی طرف بھی آپ رجوع کرنا چاہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم فاضل پر مفضول کو ترجیح دیں تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر بعض علماء نے کہا کہ نہیں، مفضول کی بھی آپ تقلید کرنا چاہیں تو تقلید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کوئی 3 دلیل پیش کیے ہیں، ان 3 دلیلوں کا نچوڑ یہ ہے کہ بھائی ادلہ تقلید یہ جو ہے کیا ہے، عام ہے، یعنی اس میں عالم اور غیر عالم کی شرط نہیں ہے۔ احادیث نے بھی یہ کہا کہ آپ رجوع کرو عالم کی طرف، عالم کی طرف کا لفظ نہیں کہا گیا ہے۔ پھر مصنف ان تینوں پر کچھ اعتراض کرتے ہیں، اور اس اعتراض کو ہم انشاءاللہ عبارت میں جواب دیں گے۔ فصل، یہ ہماری فصل کس چیز کے بارے میں ہے؟ فرماتے ہیں عالم کے تقلید کے بارے میں ہے۔ اذا علم المقلد، جب مقلد صاحب یہ جانتا ہے اختلاف الاحیاء فی الفتویٰ، کہ یہ جو زندہ مجتہدین ہیں یہ کسی فتویٰ میں اختلاف رکھتے ہیں۔ مثلا مشہور مثال ہے کہ جب چاند دیکھا جائے تو دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ مثلا ایک کہتے ہیں واجب ہے دعا پڑھنا، دوسرا کہتا ہے مستحب ہے، مع اختلاف فی العلم والفقاہت، فتویٰ کے ساتھ ساتھ وہ علم میں اور فقاہت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ خوب، بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فلا بد من الرجوع، تو پھر ضروری ہے کہ رجوع کیا جائے الی الافضل، افضل کی طرف۔ افضل بمعنی عالم۔ اذا احتمل تعینہ، یا اذا احتمل تعینہ، جب احتمال ہو اس عالم کا معین ہونا ان علماء کے درمیان، للقطع بحجیت ہی، بھائی اعلم کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اعلم کا قول حجت ہے،
و شک و فی حجیت غیر ہی، اور غیر عالم کے قول میں ہمیں شک ہے کہ آیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو عقل صاحب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ افضل کے اگر قول پر عمل کریں گے تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا، لیکن اگر آپ غیر عالم کی طرف جائیں گے تو آپ کے ذمے کے بری ہونے میں شک ہے۔ ولا وجہ، اور کوئی وجہ اور کوئی سبب نہیں ہے، لرجوعہ الی الغیر، کہ مقلد رجوع کرے غیر افضل کی طرف، فی تقلید ہی، اس غیر افضل کی تقلید کرنے میں، الا علی نحو دائر، مگر یہ کہ ایک دور لازم آئے گا پھر اس میں یہ مفضول کی تقلید کر سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مفضول کے قول کی حجیت متوقف ہے اس کے جواز تقلید پر، اور جواز تقلید متوقف ہے اس کے قول کے حجیت پر، تو یہ دور لازمات ہے۔ نعم، جی ہاں، لا بأس برجوعہ، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مقلد رجوع کرے الیہ، اس مفضول کی طرف، اذا استقل عقلہ بالتساوی، اب جب تساوی کہہ رہا ہے تو پھر تو مفضول اور فاضل ہے ہی نہیں۔ بہرحال چونکہ ہمارے اوپر یہ دو لفظ آ چکے ہیں، جب مستقل مقلد کی عقل فیصلہ کرتی ہے بالتساوی کہ بھائی فاضل مفضول جواز تقلید میں مساوی ہیں، وہ جواز رجوع الیہ ایضاً، اور عقل فیصلہ کرے کہ جائز ہے رجوع کرنا اس مفضول کی طرف بھی، یعنی جیسے فاضل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں مفضول کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ او جوز لہ الافضل، یا نہیں بھائی ایک افضل ہے دوسرا غیر افضل، لیکن افضل کہتا ہے کہ مفضول کی بھی تقلید کرنا جائز ہے، بعد رجوع ہی، جب کہ مقلد نے رجوع کیا تھا الیہ، اس افضل کی طرف۔ ھذا، فرماتے یہ جو ہم نے بات کہی کہ افضل کی تقلید کرنی ہے، اعلم کی تقلید کرنی ہے، حال العاجز عن الاجتہاد، یہ اس بندے کا حال ہے جو خود مجتہد نہیں بن سکتا، عاجز ہے مجتہد بننے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فی تعیین ما ہوا قضیۃ الادلہ، یعنی یہ شخص عاجز ہے کہ معین کر سکے کہ دلیلوں کی تقاضا کیا ہے اس مسئلے میں، کون سے مسئلہ؟ تقلید فاضل اور مفضول میں۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ، لیکن اگر کوئی بندہ عاجز نہیں ہے بلکہ غیر عاجز ہے، وہ عدل تقلید سے سمجھ سکتا ہے، فقد اختلف فی جواز تقدیم المفضول، پھر علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا جائز ہے کہ مفضول کو مقدم کیا جائے تقلید کے حوالے سے، وہ عدم جواز ہی، یا اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ ذہب بعضهم، بعض علماء نے نظریہ دیا ہے الی الجواز، کہ مفضول کی تقلید کو مقدم کیا جا سکتا ہے، والمعروف بین الاصحاب، اور وہ چیز جو علماء کرام کے درمیان مشہور ہے، علی ما قیل، یہ علی ما قیل بہترین جملہ ہے، یعنی مرحوم آخوند نے لگتا ہے کہ ان کے اس نظریے کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے بھی سنا ہے، اس لیے کہتے ہیں قیل، جو کہا گیا ہے، عدمہ، کہ بھائی نہیں جو ہے تقلید مفضول جائز نہیں ہے، وہو الاقوی، اور مرحوم آخوند بھی اسی بات کو اقوی قرار دیتے ہیں کہ میری نظر میں مفضول کی تقلید جائز نہیں ہے، للاصل، کیوں بھائی؟ دلیل، کہتے ہیں اصل وہ کیا ہے جناب؟ اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، جب مجھے یقین ہے کہ مجھے تقلید کرنی ہے تو افضل کی تقلید کروں گا تو میں گویا کہ بری و ذمہ ہو جاؤں گا۔ وعدم دلیل علی خلافہ، اور اس اصل کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں ہے جو آ کے کہے کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مفضول کی تقلید کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جناب جب اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے مفضول کی تقلید کریں، ولا اطلاق فی ادلت تقلید، پھر گویا کہ اعتراض مقدر ہے کہ بھائی عدل تقلید جو ہے وہ تو مطلق ہیں، کہتے نہیں ان میں بھی کوئی اطلاق نہیں ہے، بعد الغض عن نحوزہا، پہلے تو ہم ان عدلہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، غض یعنی آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ چلو بھائی وہ دلیل ہیں تقلید پر، علی مشروعیت اصل ہی، اصل تقلید کے جواز پر وہ عدلہ موجود بھی ہیں، پھر بھی ہم کہیں کہ ان میں اطلاق نہیں ہے،
اس لیے کہ آیات میں بھی مناقشہ کیا کہ وہ تقلید ثابت نہیں ہوتی ان سے، روایات میں بھی مناقشہ کیا گیا۔ لوضوح ہے انہا، اس لیے کہ واضح ہے کہ یہ ادلہ تقلید انما تکون، یہ بالکل موجود ہیں بصدد بیان اصل جواز الاخذ، صرف اس بیان کرنے میں کہ جائز ہے اخذ کرنا بقول العالم، عالم کے قول کو، خوب لا فی کل حال، لیکن ہر حال میں نہیں لینا کہ مفضول کو لے لیں اور فاضل کو چھوڑ دیں، من غیر تعرض اصلا لصورت معارضت ہی، اس میں جو ہے ادلہ میں کوئی یہ بیان نہیں ہے کہ اگر فاضل اور مفضول کا ٹکر ہو جائے تو کس کو لینا ہے، بقول الفاضل، معارضت ہی کی ضمیر جائے گی قول مفضول کی طرف، کما شأن سائر الطرق والامارات، جیسے کہ یہی جو ہے کیا ہے حیثیت ہے دوسرے طرق اور امارات کی، کہ اس میں ایک پہلو پر نظر ہوتی ہے تو دوسرے پہلو پر کوئی نظر نہیں ہوتی، الا ما لا یخفا، فرماتے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ والدعوی سیرت، کہتے ہیں اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ علماء کرام کی یا ہمارے معاشرے کی سیرت موجود ہے، علی الاخذ بفتوی احد المخالفین، مخالفین نہیں پڑھنا تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، کہ بھائی دو مخالف نظرے والوں میں سے کسی ایک کی فتویٰ لے لیتے ہیں، المخالفین فی الفتویٰ، جو دو مخالف ہیں فتویٰ میں، من دون فحص عن اعلمیت ہی، لیکن وہ اس ایک مخالف کے اعلمیت کے بارے میں فحص اور جانچ پڑتال نہیں کرتے، مال علم باعلمیت احدہما، جبکہ ہمیں علم بھی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اعلم ہے، ممنوعتن، یہ ممنوعتن خبر ہے کس کی، دعویٰ کی، یہ دعویٰ آپ کی جو ہے کیا ہے ممنوع ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل، ولا اسر فی تقلید الاعلم، اگر کوئی شخص کہے کہ اگر عالم کی تقلید کریں تو وہ بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا، پوری دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی، وہ کہاں سے ان کے جواب کا جو ہے کیا جانچ پڑتال کرے گا، کہتے ہیں اور کوئی عسر نہیں ہے عالم کی تقلید کرنے میں، لا علیہ ہے، نہ خود عالم پر جو ہے کیا ہے کوئی پریشانی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، وہ نہ سو پائے گا نہ کھا پائے گا، لأخذ فتاواہ من رسائلہ و کتبہ، اس لیے کہ ہمارے بزرگان نے اپنے کتاب، اپنے جو ہے رسائل لکھ دیے ہیں، تو ان کے مقلد انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتابوں کی طرف، ولا لمقلدی ہے، اور عالم کی تقلید کرنے میں عالم کے مقلدین کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کیوں؟ نہ ان کو سفر کرنے کی ضرورت ہے، کتابیں موجود ہیں، اور آج کل تو نیٹ بھی موجود ہے، جو چیز چاہیں آیت اللہ گوگل سے پوچھ لیں، لذالک ایضا، ان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ولیس، اب اگر کوئی شخص کہے کہ اعلمیت کی تشخیص یہ مشکل ہے، فرماتے ہیں ولیس تشخیص الاعلمیہ، اعلمیت کی تشخیص کرنا بھی اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ اصل اجتہاد کو ہم تشخیص دے سکیں، جب اصل اجتہاد کی ہم تشخیص دے پاتے ہیں تو عالمیت کی تشخیص دینا بھی آسان ہے، خوب، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قضیۃ نفی العسر، یہ جو قضیہ ہے جس میں ہم عسر کی نفی کرتے ہیں، خوب، الاقتصار علی موضع العسر، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے بھائی جہاں پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے چلو وہاں عالم کی تقلید نہیں کریں، فیجب، بس تقلید کرنا واجب ہے کس کی، عالم کی، فی من لا یلزم منہ عسر، جہاں پر عسر لازم نہ آئے، فتأمل جیداً، بس اچھے طریقے سے آپ غور اور فکر کریں۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے، اگر غیر عالم کی تقلید کریں گے تو اشتغال الیقینی والی اصل ہمارے لیے پریشانی کھڑی کرے گی، اور غیر عالم کی تقلید کے لیے جو دلیل دیے گئے کہ ادلہ تقلید یہ عام ہیں، ان میں عالمیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔